بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ رب کریم آپ کے اور آپ کے گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے معطر و منور رکھے، آمین۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے، حضرت علی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی آیت نمبر 9 کی تفسیر، جہاں سے پچھلا سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عمر کی ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرایا گیا، پھر اس نے حمل سے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کر دی اور فیصلہ فرمایا کہ بچہ صرف ماں کا ہوگا۔ صحاح ستہ اور احمد۔ ابن عمر ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ملعنت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حساب اب اللہ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک بہرحال جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مرد سے فرمایا، یعنی اب یہ تیری نہیں رہی، نہ تو اس پر کوئی حق جتا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی دست درازی یا دوسری منتقمانہ حرکت اس کے خلاف کرنے کا مجاز ہے۔ مرد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا مال، یعنی وہ مہر تو مجھے دلوائیے جو میں نے اسے دیا تھا۔ فرمایا، یعنی مال واپس لینے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے تو وہ مال اس لذت کا بدلہ ہے جو تو نے حلال کر کے اس سے اٹھائی، اور اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مال تجھ سے اور بھی زیادہ دور چلا گیا، وہ اس کی بنسبت تجھ سے زیادہ دور ہے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد۔ دارقطنی نے علی ابن ابی طالب اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، سنت یہ مقرر ہو چکی ہے کہ لعان کرنے والے زوجین پھر کبھی باہم جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا دوبارہ نکاح پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور دارقطنی ہی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ دونوں پھر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ قبیصہ بن زہیب کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کے حمل کو ناجائز قرار دیا، پھر اعتراف کر لیا کہ یہ حمل اس کا اپنا ہے، پھر وضع حمل کے بعد کہنے لگا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ معاملہ حضرت عمر کی عدالت میں پیش ہوا، آپ نے اس پر حد قذف جاری کی اور فیصلہ کیا کہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا۔ دارقطنی بہقی۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، میری ایک بیوی ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ کسی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکتی۔ واضح رہے کہ یہ کنایا تھا جس کے معنی زنا کے بھی ہو سکتے ہیں، اور زنا سے کم تر درجے کی اخلاقی کمزوری کے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلاق دے دے۔ اس نے کہا، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا، تو اسے رکھے رہ، یعنی آپ نے اس سے اس کنائے کی تشریح نہیں کرائی اور اس کے قول کو الزام زنا پر محمول کر کے لعان کا حکم نہیں دیا۔ نسائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرا ہے، یعنی محض لڑکے کے رنگ نے اسے شبے میں ڈالا تھا، ورنہ بیوی پر زنا کا الزام لگانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور وجہ نہ تھی۔ آپ نے پوچھا، تیرے پاس کچھ اونٹ تو ہوں گے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، ان کے رنگ کیا ہیں؟ کہنے لگا، سرخ۔ آپ نے پوچھا، ان میں کوئی خاکستری بھی ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، بعض ایسے بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ رنگ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا، شاید کوئی رنگ کھینچ لے گئی، یعنی ان کے باپ دادا میں سے کوئی اس رنگ کا ہوگا اور اسی کا اثر ان میں آ گیا۔ فرمایا، شاید اس بچے کو بھی کوئی رنگ کھینچ لے گئی اور آپ نے اسے نفی ولد، یعنی بچے کے نسب سے انکار کی اجازت نہ دی۔ بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد۔ ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت لعان پر کلام کرتے ہوئے فرمایا، جو عورت کسی خاندان میں ایسا بچہ گھسا لائے
جو اس خاندان کا نہیں ہے، یعنی حرام کا پیٹ رکھوا کر شوہر کے سر مر دے، اس کا اللہ سے کچھ واسطہ نہیں، اللہ اس کو جنت میں ہرگز داخل نہ کرے گا۔ اور جو مرد اپنے بچے کے نسب سے انکار کرے حالانکہ بچہ اس کو دکھ رہا ہو، اللہ قیامت کے روز اس سے پردہ کرے گا اور اسے تمام اگلی پچھلی خلق کے سامنے رسوا کر دے گا۔ ابو داؤد، نسائی، دارمی۔ آیت لیان اور یہ روایت و نظائر اور شریعت کے اصول عامہ اسلام میں قانون لیان کے وہ ماخذ جن کی روشنی میں فقہاء نے لیان کا مفصل ضابطہ بنایا ہے۔ اس ضابطے کی اہم دفعات یہ ہیں: نمبر 1، جو شخص بیوی کی بدکاری دیکھے اور لیان کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے قتل کا مرتکب ہو جائے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا کیونکہ اس کو بطور خود حد جاری کرنے کا حق نہ تھا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے فعل پر کوئی مواخذہ ہوگا، بشرطے کہ اس کی صداقت ثابت ہو جائے، یعنی یہ کہ فی الواقع اس نے زنا ہی کے ارتکاب پر یہ فعل کیا۔ امام احمد اور اسحاق بن راویہ کہتے ہیں کہ اسے اس امر کے دو گواہ لانے ہوں گے کہ قتل کا سبب یہی تھا۔ مالکیہ میں سے ابن القاسم اور ابن حبیب اس پر مزید شرط یہ لگاتے ہیں کہ زانی جسے قتل کیا گیا وہ شادی شدہ ہو، ورنہ کنوارے زانی کو قتل کرنے پر اس سے قصاص لیا جائے گا، مگر جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ اس کو قصاص سے صرف اس صورت میں معاف کیا جائے گا جبکہ وہ زنا کے 4 گواہ پیش کرے یا مقتول مرنے سے پہلے خود اس امر کا اعتراف کر چکا ہو کہ وہ اس کی بیوی سے زنا کر رہا تھا، اور مزید یہ کہ مقتول شادی شدہ ہو۔ نیل الاوتار، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 228۔ نمبر 2، لیان گھر بیٹھے آپس ہی میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عدالت میں جانا ضروری ہے۔ نمبر 3، لیان کے مطالبے کا حق صرف مرد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت بھی عدالت میں اس کا مطالبہ کر سکتی ہے جبکہ شوہر اس پر بدکاری کا الزام لگائے یا اس کے بچے کا نسب تسلیم کرنے سے انکار کرے۔ نمبر 4، کیا لیان ہر زوج اور زوجہ کے درمیان ہو سکتا ہے یا اس کے لیے دونوں میں کچھ شرائط ہیں؟ اس مسئلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جس کی قسم قانونی حیثیت سے معتبر ہو اور جس کو طلاق دینے کا اختیار ہو وہ لیان کر سکتا ہے، گویا ان کے نزدیک صرف عاقل اور بالغ ہونا اہلیت لیان کے لیے کافی ہے، خواہ زوجین مسلم ہوں یا کافر، غلام ہوں یا آزاد، مقبول الشہادت ہوں یا نہ ہوں، اور مسلم شوہر کی بیوی مسلمان ہو یا ذمی۔ قریب قریب یہی رائے امام مالک اور امام احمد کی بھی ہے، مگر حنفیہ کہتے ہیں کہ لیان صرف ایسے آزاد مسلمان زوجین ہی میں ہو سکتا ہے جو قذف کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہوں۔ اگر عورت اور مرد دونوں کافر ہوں یا غلام ہوں یا قذف کے جرم میں پہلے کے سزا یافتہ ہوں تو ان کے درمیان لیان نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں اگر عورت کبھی اس سے پہلے حرام یا مشتبہ طریقے پر کسی مرد سے ملوث ہو چکی ہو تب بھی لیان درست نہ ہوگا۔ یہ شرطیں حنفیہ نے اس بنا پر لگائی ہیں کہ ان کے نزدیک لیان کے قانون اور قذف کے قانون میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ غیر آدمی اگر قذف کا مرتکب ہو تو اس کے لیے حد ہے اور شوہر اس کا ارتکاب کرے تو وہ لیان کر کے چھوٹ سکتا ہے، باقی تمام حیثیتوں سے لیان اور قذف ایک ہی چیز ہے علاوہ بری۔ حنفیہ کے نزدیک چونکہ لیان کی قسمیں شہادت کی حیثیت رکھتی ہیں اس لیے وہ کسی ایسے شخص کو اس کی اجازت نہیں دیتے جو شہادت کا اہل نہ ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں حنفیہ کا مسلک کمزور ہے اور صحیح بات وہی ہے جو امام شافعی نے فرمائی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے قذف زوجہ کے مسئلے کو آیت قذف کا ایک جز نہیں بنایا ہے بلکہ اس کے لیے الگ قانون بیان کیا ہے، اس لیے اس کو قانون قذف کی ضمن میں لا کر وہ تمام شرائط اس میں شامل نہیں کی جا سکتی جو قذف کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ آیت لیان کے الفاظ آیت قذف کے الفاظ سے مختلف ہیں اور دونوں الگ الگ حکم ہیں۔
اس لیے لیان کا قانون آیت لیان ہی سے اخذ کرنا چاہیے، نہ کہ آیت قذف سے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے آج سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔